جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ رمضان آئے گا، حج عمرہ کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکیاں کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اعتکاف بیٹھیں گے، لیکن وہ رمضان سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے، یہی خواہش دل میں لے کر کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکل کر فرمایا کرتے تھے غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش کا، مغفرت کا طلبگار ہوں کہ کاش یہ میں نے کیا کیا، میری ذمہ داری کیا تھی، میں کس لیے دنیا میں آیا تھا، میری زندگی کا مقصد کیا تھا، اور میں اپنے مقصد کو فراموش کر بیٹھا۔ افسوس کرے گا، لیکن اس وقت افسوس کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اے مسلمانوں، اے انسانوں، تم بھی مال سے محبت کرتے ہو ٹوٹ کر حبن جما، لیکن آج پچھتانے کا، آج افسوس کرنے کا، آج وہ گزرے ہوئے لمحات، وہ قیمتی اوقات، ان کو یاد کر کے رونے اور آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان اور اس کا فضل ہے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ میسر آیا۔ خوش قسمت مسلمان مرد و خواتین ان قیمتی لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنے دامن کو نیکیوں سے، اجر و ثواب سے بھر رہے ہیں، اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور جو وقت بغیر عبادت کے گزرا یا گناہوں میں گزرا، اللہ تعالیٰ سے عہد کر رہے ہیں کہ آئندہ وہ ایسا نہیں کریں گے، اور جو ہو گیا وہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ رمضان آئے گا، حج عمرہ کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکیاں کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اعتکاف بیٹھیں گے، لیکن وہ رمضان سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے، یہی خواہش دل میں لے کر کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، یہی سوچتے سوچتے دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا ہے، اس کے باوجود بہت سارے مسلمان مرد و خواتین ان قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھانے کے بجائے بدستور وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور اللہ کی ناراضگی میں یہ وقت گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ وقت بہت قیمتی ہے، وقت زندگی ہے، وقت زندگی کا نام ہے۔ جب دنیا میں ہم آئے تھے، ہمارا وقت شروع ہوا، ہماری گھڑی چلنا شروع ہو گئی۔ جس دن ہماری روح قبض ہوگی، موت آئے گی، ہماری زندگی ختم، وقت ختم، اور ہماری گھڑی رک جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کو یہ بہت بڑا افسوس، حسرت اور ندامت ہوگی اس وقت پر جو وقت اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے بغیر بسر کیا تھا، گزارا تھا۔ افسوس کرے گا آدمی، لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، یہ کل قیامت کے دن کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکل کر فرمایا کرتے تھے غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش کا، مغفرت کا طلبگار ہوں۔ کیوں یہ جملے کہتے تھے؟ حالانکہ قضائے حاجت انسان کی ضرورت ہے، کہ اس لیے کہ یہ وقت جو تھا بیت الخلاء میں، یہ واحد وقت ہے جو اللہ کے ذکر،
اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے معافی مانگتے تھے. اور ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں دنیا کی دولت کمانے کے لیے، ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، کاروبار کے لیے ڈپلومے کرتے ہیں، اور روزانہ اپنے کاروبار میں، اپنے پیسے میں، اپنی دولت میں، اپنے سٹیٹس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. اس پر تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی لمحہ ضائع ہو گیا، لیکن جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں اس کوئی پریشانی کوئی نہیں ہوتی، اس پہ افسوس ہی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسے مواقع ذکر کیے ہیں کہ بندے کو شدید افسوس ہوگا اور حسرت ہوگی، اور رہ رہ کر بندہ جو ہے وہ افسوس کرے گا، اپنے آپ کو کوسے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے آپ کو ملامت کرے گا کہ کاش یہ میں نے کیا کیا، میری ذمہ داری کیا تھی، میں کس لیے دنیا میں آیا تھا، میری زندگی کا مقصد کیا تھا، اور میں اپنے مقصد کو فراموش کر بیٹھا، میں نے یہ وقت کیوں ضائع کیا، میں نے زندگی ضائع کر دی. افسوس کرے گا، لیکن اس وقت افسوس کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. یوم یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. یوم یتذکر الانسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یریٰ. اللہ فرماتے ہیں وہ بڑا ایک ایک لمحے کو، ایک ایک منٹ کو، ایک ایک زندگی کے ان لمحات کو، نشیب و فراز کو، سب کو یاد کرے گا، لیکن افسوس کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. ایک چھوٹی سورت ہے سورہ فجر 30ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن، بلکہ پہلے سے فرمایا کہ انسان یتیم کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اے مسلمانوں، اے انسانوں، تم بھی مال سے محبت کرتے ہو ٹوٹ کر. حُبًّا جَمًّا. اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. جس دن زمین کوٹ دی جائے گی، یہ روئی کے گالے کی طرح ساری زمین، یہ سورج، پہاڑ، یہ سارے کہکشائیں، سورج سب ٹوٹ رہا ہوگا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. آپ کا رب آئے گا بحیثیت جج کے، بحیثیت منصف کے، اور فرشتے صفوں میں، قطار میں کھڑے ہوں گے. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ. جہنم کو لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان. اس دن ایک ایک چیز انسان اپنی نگاہ کے سامنے سے گزارے گا، اپنے دماغ کے ان خانوں میں سے نکالے گا، وہ نصیحت حاصل کرے گا، وہ پچھتائے گا، وہ ایک ایک لمحے کو یاد کرے گا. یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّى لَهُ الذِّکریٰ. لیکن آج پچھتانے کا، آج افسوس کرنے کا، آج وہ گزرے ہوئے لمحات، وہ قیمتی اوقات، ان کو یاد کر کے رونے اور آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں. وَأَنَّى لَهُ الذِّکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. کہے گا کاش، یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں اپنی اس دائمی زندگی کے لیے، اخروی زندگی کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اپنی عارضی زندگی میں، فنا ہونے والی زندگی سے کچھ قدم تو آگے بھیجتا. کوئی نیکیاں، کوئی حسنات، کوئی خیرات، کوئی اعمال صالحہ، کوئی مٹیریل، کوئی رب کی رضا،
आखिरत की कामयाबी और निजात का जरिया क़द्दमतु लिहयाती फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिकु वसाक़हु अहद। आज ऐसी सजा मिलेगी कि जिंदगी में तसव्वुर भी नहीं किया था, किसी ने ऐसी सजा नहीं दी होगी। और आज ऐसी गिरफ्तारी होगी कि इसके तसव्वुर में, वहम गुमान में भी नहीं है। अल्लाहु अकबर। ये इंसान की बड़ी ख्वाहिश होगी। अन्ना लहु ज़िक्रा, अन्ना लहु ज़िक्रा, फायदा ही कोई नहीं। ये तो क़यामत की है। सूरह मुनाफिकून के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो, मोमन मर्दो ख़वातीन, नमाज़ें पढ़ने वालों, रोज़े रखने वालों, किताब व सुन्नत का नाम लेने वालों, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वालों, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम, ये बात ज़हन नशीन कर लो, हमेशा गौर करना। कहीं तुम्हारे माल, कहीं तुम्हारी औलादें, कि ये महबूब चीज़ें अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद से, अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की खुशामदी से तुम्हें गाफिल ना कर दें, मशगूल ना कर दें, मसरूफ ना कर दें। वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो तुम में से ऐसा करेगा वो फासिक है, वो मुजरम है अल्लाह के यहाँ। वअनफिकू, खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम। है मुसलमान मर्दो ख़वातीन, कलमा पढ़ने वालों, कुरान और हदीस का नाम लेने वालों, खर्च करो मिम्मा रज़क़नाकुम, जो कुछ भी हमने आपको दिया है, वो माल है, वो औलाद है, वो इल्म है, वो सलाहियत है, वो तवानाई है, वो वक्त है, जो कुछ भी हमने आपको जिंदगी में अता किया है, उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहो, इस्तेमाल करो, लगा दो। मिन कबली अन यातिया अहदकुमुल मौत, कबल इससे कि तुम्हें आ दबोचे फरिश्ता मौत वाला। फयकूलू, और वो कहेगा, लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, ऐ मेरे रब, लौला अखरतनी, काश मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, चंद घंटे, चंद दिन, चंद हफ्ते, कुछ मोहलत दे दे, इला अजलिन करीब, कुछ मोहलत दे दो, कुछ ढील दे दो, कोई मौका दे दो। क्यों भाई? लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, क्यों मांग रहा है तू मोहलत? फरिश्ते की मिन्नतें क्यों कर रहा है? क्यों दुआएं दे रहा है? क्यों तू फरिश्ते के सामने हाथ जोड़ रहा है? लौला अखरतनी इला अजलिन करीब फअस्सद्दका व अकुम मिनस सालिहीन, अब मैं सदका करूंगा, इन्फाक फी सबिलिल्लाह करूंगा, जोड़ जोड़ के नहीं रखूंगा। व अकुम मिनस सालिहीन, बड़ी याशियां कर ली, बड़ी बगावत कर ली, बड़ी नाफरमानी कर ली, बड़ा वक्त जाया कर दिया। अकुम मिनस सालिहीन, अब मैं नेक काम करूंगा, नेकोकार लोगों से ताल्लुक रखूंगा, बुरे लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं अब होगा। मिनस सालिहीन, नेकोकार लोगों से मैं तल्लकात बढ़ाऊंगा, उठना बैठना मेरा अल्लाह के घर में नेकोकार सालेह मुत्तकी परहेजगार लोगों के साथ होगा, नमाजियों के साथ, रोजादारों के साथ, नेकी करने वालों के साथ अब मेरा ताल्लुक होगा। अब बुरी सोसाइटी में नहीं जाऊंगा। फअस्सद्दका व अकुम मिनस सालिहीन, कोई मोहलत दे दे, मोहलत मिलेगी। व अन्ना लहु ज़िक्रा, अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, ये मौत से पहले है, ये मौत से पहले की उसकी हसरत और अफसोस और उसकी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है वो। अब आगे क्या है? कुरान करीम में 4-5 मकाम पर अल्लाह फरमाता है, हत्ता इज़ा जा अहदुहुमुल मौत काल रब्बिरजिऊनी। फरमाया कितने ही ऐसे लोग होंगे जिनको उम्र मिली, जिंदगी मिली, वक्त मिला, हत्ता इज़ा जा अहदुहुमुल मौत, यहां तक कि फरिश्ता आ गया, उसने स्विच ऑफ करना चाहा, हार्ट अटैक, यहीं से बटन दबाता है,
تو کیا کہے گا؟ حتی اذا جاء الموت قال ربی ارجعونی، اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک، ارجعونی، واپس دنیا میں بھیج، کوئی موقع دے، کوئی چانس دے۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو دنیا چھوڑ آیا ہوں، جو وقت ضائع کیا، میں نے بہت کچھ نقصان کر لیا، اعمل صالحا فیما ترکت، تو اب واپس جا کر نیک عمل کروں گا، نیکیاں کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، اب گناہوں سے بچوں گا، اے اللہ تیرا بندہ بن کر رہوں گا۔ کلا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ ایک حسرت بری آواز تھی جو الفاظ کا رخ اختیار کر کے اس کے منہ سے نکل آئی۔ انہا من وراء کلمۃ ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخ، اب یہ عالم برزخ میں ہے، موت کے بعد اب من ورائہم برزخ، یہ اب عالم برزخ میں رہے گا۔ الی یوم یبعثون، بعث و نشور، حشر و نشر، قیامت تک یہ واپس نہیں جا سکتا۔ نیک ہے جائے گا نہیں، بد ہے فرشتے چھوڑیں گے۔ کلا انہا کلمۃ، یہ ایک تیری حسرت تھی۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو، وہم یسترخون فیہا ربنا اخرجنا، اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم میں چیخ و پکار کریں گے، آہو بکا کریں گے۔ یسترخون فیہا ربنا اخرجنا، اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال۔ کیوں؟ کننا نعمل صالحا، اب ہمیں جا کر نیک عمل کروں گا، اب ہم جا کر نیک عمل، جو ہم سے کوتاہی ہوئی اس کا میں ازالہ کروں گا، اب جا کر نیک عمل کروں گا، اب نہیں کوتاہی کروں گا، اب نہیں مستیاں کروں گا۔ اللہ اکبر، غیر الذی کننا نعمل، جو ہم کرتے رہے اب نہیں میں وہ کروں گا مستیاں، اب نیک عمل کروں گا، تیرا بندہ بن کر رہوں گا۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہا من تذکر وجاءکم النذیر، اولم نعمرکم، میں نے اتنی لمبی عمر آپ کو نہیں دی تھی کیا؟ اتنے سال تو جیا، اتنے سال تو دنیا میں بڑا صاحب بصیرت، بڑا چالاک ہوشیار، چار تیری آنکھیں تھی، دماغ تو نے لڑایا، ڈگریاں تو نے حاصل کی، ڈپلومے کورس کیے، دنیا کمائی، فیکٹریاں تیریاں بڑھتی رہیں، گھروں میں اضافے ہوتے رہے، کاروبار تیرا دگنا چگنا ترقی کرتا رہا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہا من تذکر، نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کر سکتے تھے، معافیاں مانگنے والے معافی مانگ سکتے تھے، اپنی اصلاح کرنے والے اصلاح کر سکتے تھے۔ وجاءکم النذیر، میرا پیغمبر آیا، کتاب آئی، تمہارے پاس موجود تھی، شریعت تھی، تمہیں جہنم سے ڈراتی رہی، اس آگ کے عذاب سے ڈراتی رہی، اللہ کی ناراضگی سے ڈراتی رہی، تیرے پر کوئی اثر نہیں ہوا، تو نے منہ موڑ کر اس سے دنیا میں تو مگن ہو گیا، اب تو منتیں کر رہا ہے، اب کہہ رہا ہے واپس جا کر میں نیک عمل کروں گا۔ نہیں، اب نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا۔ یہ کوئی 4-5 قسم کی حدیث ہیں میرے بھائیوں۔ یہ تو موت کے بعد ہے نا، جو اذا جاء احدهم الموت ہو، اور پھر آگے کیا کہے گا بندہ؟ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ان تقول نفس، اس دن کو یاد کرو مسلمانوں، اس دن کو ذہن میں رکھو، آنکھوں کے سامنے رکھو، جس دن ہر نفس، ہر جان، ہر انسان اللہ کو کہے گا یا حسرتا، اپنے شامت کو، اپنے وقت کے ضائع ہونے پر اپنے آپ کو کوسے گا، افسوس کرے گا، حسرت کرے گا۔
حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، بھئی اللہ کے مقابلے میں بڑی تفرید کی، بڑی کوتاہی کی، بڑی غفلت کی۔ قرآن موجود تھا، حدیث موجود تھی، بغیر کسی تبدیلی کے پڑھانے والے موجود تھے، پڑھنے کی جگہ موجود تھی، واعظ و نصیحت کرنے والے موجود تھے، ڈرانے والے موجود تھے۔ یہ کھلی ہوئی کتاب و نصیحت، کتاب و سنت، میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یا حسرتا، اے افسوس، اے میری حسرت، علی ما فرطت فی جنب اللہ، اللہ کے معاملے میں، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کے متعلق، پیدا کرنے والے کے متعلق میں نے کتنی تفرید سے کام لیا، کوتاہی سے، غفلت سے کام لیا۔ او تقول، اگلی آیت اللہ فرماتے یا پھر کئی جانے کہیں گی لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا نا میں تو بڑا ہی نیک ہوتا، بڑا متقی پرہیزگار ہوتا۔ اللہ ہدایت دیتا، اس کا مطلب ہے اللہ نے تجھے ہدایت نہیں کیا۔ سامنے تیرے شریعت موجود تھی، سب کچھ موجود تھا، تیرے سامنے کتنے لوگ اسلام پر عمل کر کے خوش نصیب ٹھہرے، تو خود اللہ نے آدم کو کہا اور فرشتوں کو کہا اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سوچتا رہا۔ اللہ نے فرمایا دفع ہو جا، نکل، اخرج منہا، نکل جا دربار سے، ذلیل و خوار ہو کر مذموم مدحورا۔ میرے بھائیو، او تقول نفس، یا پھر کوئی جان کہے گی اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا لکنت من المتقین، او تقول، یا وہ کہے گا حین یری العذاب، جب عذاب کو دیکھے گا، عذاب کو دیکھے گا، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش ایک چانس مجھے مل جائے، لو ان لی کرۃ، واپس دنیا میں جانے کا ایک چانس مل جائے، اب میں نیکوکار لوگوں سے ہوں گا، نیکیاں کروں گا، محسنین میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، لیکن وقت نہیں ملے گا، کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ ایک یہ تو کرے گا وقت کے ضائع ہونے پر، عمر کے ضائع ہونے پر افسوس کرے گا۔ اور سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ آج تو ہمارے سامنے سارا کچھ موجود ہے، کتاب و سنت، وقت موجود، صلاحیت موجود، ہر چیز موجود۔ یہ دماغ اللہ نے کس لیے دیا تھا، ہم کس لیے استعمال کر رہے ہیں؟ سورہ فرقان میں کل پرسوں آپ نے یہ تلاوت سنی سورہ فرقان کی تراویحوں میں، اللہ فرماتے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، جس دن ظالم، ظلم کرنے والے، اپنے نفسوں پر کوتاہی کرنے والے، غفلت کرنے والے، اللہ کے احکام کی بغاوت کرنے والے، یہ اپنے دونوں ہاتھوں کو چبائیں گے، یعض الظالم علی یدیہ، کبھی اس ہاتھ کو کاٹے گا، کبھی اس ہاتھ کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا، چبائے گا، اور کیا کہے گا؟ یقولو یا لیتنی، اے افسوس، اے حسرت، ہائے افسوس، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل پڑتا، میں بھی اسلام پر عمل کرتا، میں بھی کتاب و سنت کا حامل بن جاتا، پیروکار بن جاتا۔ اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کے قافلے میں، مومنوں میں میں بھی شامل ہو جاتا۔ یا ویلتا، ہائے افسوس، اے میری شامت، لیتنی، کاش کہ میں، افسوس کہ میں، لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو اپنا گہرا دوست نہ بناتا، اسے تعلق مضبوط نہ کرتا، اس کے ساتھ یاریاں نہ لگاتا۔ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس کر رہا ہے، حسرت کر رہا ہے، اپنے آپ کو کوس رہا ہے، فلاں سے دوستی نہ لگاتا، فلاں سے تعلق استوار نہ کرتا۔ لقد اضلنی عن الذکر،
اس نے مجھے وحی سے دور کر دیا، گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا، راستے سے اتار دیا۔ بعد از جانی، جبکہ کتاب و سنت میرے پاس موجود تھے، اس میرے دوست نے مجھے گمراہ کیا۔ ہاں، دوست نے گمراہ کیا۔ اچھا، یہاں تو دوست کا ہے نا، سورہ احزاب میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان ظالموں کے چہرے، جو سب سے معزز جگہ ہے، بندہ بچانے کی کوشش کرتا ہے آگ سے، گرنے کے بعد چوٹ سے، کسی کے تھپڑ سے چہرے کو بچاتا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا، اے افسوس، اے حسرت، ہائے میری شامت، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، میں اللہ کی بات مان لیتا، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا، میں اللہ کی اطاعت کرتا اور میں رسول کی اطاعت کرتا، میں اللہ کی فرما برداری کرتا۔ کاش میں محمد الرسول اللہ سید الانبیاء خاتم الانبیاء کی فرما برداری کرتا، فرمان پر عمل کرتا، حکم پر عمل کرتا۔ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، یا ویلتا، اے کاش کہ یہ کام نہ کرتا تھا۔ آگے کیا کہیں گے؟ یقولون ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ربنا انا اطعنا، ہم نے تو اطاعت کی، ہم بات مانتے رہے، ہم فرما برداری کرتے رہے، سادتنا، سادہ جمع ہے سید کی، بزرگوں کی، سرداروں کی، وڈیروں کی، اطعنا سادتنا وکبراءنا، ان لیڈر نام نہاد لیڈروں کی، جھوٹے وڈیروں کی، ان بڑے بڑے نوابوں کی، ان جاگیرداروں کی ہم اطاعت کرتے رہے۔ اطعنا سادتنا وکبراءنا، بزرگوں کے پیچھے لگے رہے، فاضلونا السبیل، یہ انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ اضلونا السبیل، کتاب و سنت سے ہمیں بھٹکا دیا۔ میں نماز میں رب اہدنا الصراط المستقیم کہتا تھا، لیکن نماز کے بعد میں نے ان کی ہی بات مانی کہ ہم تمہارے پیچھے۔ انا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے خالق مالک، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ربنا، اے ہمارے رب، ایک اور التجا ہے، آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان وڈیروں کو، ان لیڈروں کو، ان بزرگوں کو ڈبل عذاب دے۔ انہوں نے ہمیں راستے سے دور کیا تھا، یہ لولی پاپ دیتے رہے، یہ ہمیں سہانے خواب دکھاتے رہے، یہ ہمیں کہتے تھے کہ ہمارے پیچھے چلو، ہمارا دامن پکڑ لو، ہم پار کروا دیں گے۔ اطعنا سادتنا وکبراءنا، بزرگوں نے ہمارا بیڑا ہی غرق کر دیا۔ آتہم ضعفین من العذاب، صرف یہ نہیں، والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ان کو، ان پر بہت بڑی لعنت کر، انہوں نے دنیا میں ہمیں گمراہ کیا تھا اور بڑے سہانے خواب دکھاتے رہے، اور سارا یہ دورہ معیار تھا اور فراڈ اور بے ایمانی تھی، جھوٹ تھا سارا۔ اب ان پر لعنت کر، ڈبل کبیر لعنت کر ان کے اوپر۔ اللہ فرمائیں گے بھائی نہیں، یا فائدہ کوئی نہیں افسوس کرنے کا۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، یہ بندہ وہ ہے جو رسول کا راستہ چھوڑ بیٹھا، اللہ کا راستہ چھوڑ بیٹھا تھا، کتاب و سنت کو چھوڑ بیٹھا تھا، صراط مستقیم کو چھوڑ بیٹھا تھا۔ یہ وہ ہے جو بزرگوں کے پیچھے لگا رہا، پیروں درویشوں کے پیچھے لگا رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں تو بہرحال وقت نہیں، یہ ان بزرگوں کا ذکر ہے۔ فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وتقطعت بہم الاسباب، جس دن جن لوگوں کی یہ پیروی کرتے رہے، پیچھے چلتے رہے، تبرأ، ان سے برات کا اظہار کر دیں گے، قطع تعلق ہی کر لیں گے۔
اپنے پیروکاروں سے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِ الْأَسْبَابُ، سارے وسیلے ذریعے ختم، یہ فلاں سلسلہ ہے، فلاں ذریعہ ہے، فلاں کو وسیلہ پکڑ لو، تقطعت بہم الاسباب، سارے وسیلے ختم، اب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، سب رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک منظر تھا۔ ایک منظر سورہ واقعہ میں اللہ نے بیان کیا، سورہ حاقہ میں ایک بندہ جس کو رزلٹ ملے گا دائیں ہاتھ میں، امتحان میں پاس ہو گیا، کشف الدرجات رزلٹ اس کو مل گیا دائیں ہاتھ میں، اوتیا بیمینہ فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ، وہ کہے گا آؤ میرا رزلٹ پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پکا یقین تھا کہ امتحان ہوگا، رب منصف جج ہوگا، میرا ایک ایک لمحے کا امتحان، کہاں سے مال کمایا، کہاں خرچ کیا، زندگی کہاں صرف کی، علم کتنا سیکھا، کتنے لوگوں کو فائدہ اٹھایا پہنچایا، جوانی کہاں بسر کی، مجھے پتا تھا، میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا تھا، میں وقت کی قدر کرتا تھا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یہ بھی یقین تھا کہ ایک دن رب کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ ایک دوسرا منظر ہے، تصویر کا دوسرا رخ، تصویر کا دوسرا رخ، ایک دوسرا منظر، وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو الٹے ہاتھ میں بیک سائڈ سے اس کا رزلٹ دیا جائے، پکڑ الٹے ہاتھ میں، یقولو یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کاش، اے افسوس، اے میری شامت کہ مجھے میرا رزلٹ ہی نہ دکھایا جاتا، لم اوتا کتابیہ، میرا رزلٹ مجھے ملتا ہی نہ، رزلٹ یہ واضح ہی نہ ہوتا، دکھایا ہی نہ جاتا، آؤٹ ہی نہ ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّ، تاکہ مجھے پتہ ہی نہیں میں فیل ہوں یا پاس، کتنے نمبر کام میں، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش دنیا میں ہی میں مار کے پتھر ہو چکا ہوتا، لکڑی ہوتا، درخت ہوتا، جانور ہوتا، میرا معاملہ ہی ختم ہو چکا ہوتا، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیہ، میرا مال بھی مجھے کچھ کام نہ آیا، ما اغنا انی مالیہ، میرا مال، میرے نوکر چاکر، یہ دولت، یہ کچھ کام نہ آیا، حالانکہ انی سلطانیہ، عہدہ بھی مجھ سے چھوٹ گیا، وہ وزارتیں بھی کام نہ آئیں، وہ میری برادری بھی کچھ کام نہ آئی، حالانکہ انی سلطانیہ، کہاں گیا سب کچھ، میرے دوست احباب، وہ نوکر چاکر، کر و فر، وہ دولت کے انبار، وہ بڑی برادری، بڑی پارٹی، بڑی جماعت، حالانکہ انی سلطانیہ، سب کچھ غائب۔ اب یہ سوچ رہا ہوگا، اللہ کہیں گے خذوہ، پکڑو اس کو، گرفتار کرو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو جکڑ لو، آگ کی زنجیروں میں اور جہنم میں ڈال دو، چھوڑا ہوا ابھی تک، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، ایسی گرفتاری کبھی زندگی میں اس نے تصور بھی نہیں کیا، ایسی گرفتاری کبھی کسی نے کی نہیں، اس کی آج جو ہوگی۔ ایک یہ منظر ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، کتنے ہی افسوس اور حسرت کریں گے لیکن فائدہ کوئی نہیں، یہ حسرتیں، یہ افسوس، یہ پچھتاوا، کوئی فائدہ نہیں، ذکر الانسان وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے دولت مند آئے، حسرتیں دل میں بٹھائے ہوئے چلے گئے، اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، پورے بر صغیر کا بادشاہ، نیپال، بھوٹان، بنگال، پاکستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پورا ہند،
کا سربراہ، اس کا حکمران بہادر شاہ ظفر، مرتے و دم تک صرف ایک بیوی ایک خادم اس کے پاس انگریز نے چھوڑا، سسک سسک کر مرا۔ مرنے سے پہلے اس نے جو غزل لکھی وہ کہتا ہے کہہ دو ان حسرتوں سے، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، کتنا بد نصیب ہے ظفر، بہادر شاہ ظفر، کتنا بد نصیب ہے ظفر کہ دفن کے لیے 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں۔ ہندوستان میں دفن کی جگہ نہیں ملی، اور آج یہاں دیار غیر میں کس طرح مجھے گھسیٹ کر یہ ڈالیں گے اور میری قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا چلے گا۔ وہ سارے دوست احباب و حکمرانیاں، ہلاکانی سلطانیہ، اللہ اکبر، دفنانا دیکھ بھال کر حسرت زدہ کی لاش